اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے۔ خدا کائنات نے جمعہ کی ان بابرکت گھڑیوں میں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں امت کے اوپر۔ پہلا حق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جائے۔ تیسرا حق حضور علیہ السلام کا یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نصرت کی جائے۔ چوتھا حق حضور علیہ السلام کا یہ ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کی تکریم کی جائے۔ اور پانچواں حق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ یہ پانچ حق ہیں حضور علیہ السلام کے جو بڑے حق ہیں امت کے اوپر۔ جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو اس امت کا گناہگار سے گناہگار آدمی جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، قربانی نہیں کی، حتیٰ کہ جمعہ تک کبھی نہیں پڑھا، اس کے دل میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ جتنا بھی گناہگار ہو، حضور علیہ السلام کی محبت سے دل خالی کسی مسلمان کا نہیں ہے۔ مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، مشہور شاعر اختر شیرانی، شراب کے نشے میں دھت ہے، محفل لگی ہے شراب کی، دوسرے شعراء جو دوست ہیں وہ آس پاس بیٹھے ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بدھ مت ہے۔ اختر شیرانی شراب کے نشے میں دھت ہے۔ ایک دوست نے پوچھا، اختر تمہارا غالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دوسرے نے پوچھا، تمہارا اقبال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تیسرے نے کسی اور کے بارے میں پوچھا۔ اختر نے شراب پی رکھی ہے، نشے کی حالت میں ہے۔ اختر نے کہا کہ وہ تو میرے تسمے باندھنے کے بھی قابل نہیں ہے، وہ تو میرے گھر میں پانی بھرنے کے بھی قابل نہیں ہے، میں تو ان کو اپنا ملازم بھی نہ رکھوں، وہ تو اتنے گرے پڑے لوگ ہیں۔ ایک دشمن کو شرارت سوجی، اس نے کہا، اختر یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے سوچا کہ شراب کے نشے میں ہے، کوئی نہ کوئی غلط بکواس کر دے گا، ایمان اس کے اندر سے نکل جائے گا۔ اس کا سخت وار تھا، لیکن وہ شرابی، وہ شاعر نشے کے اندر اگرچہ دکھ تھا لیکن دل کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت کی کچھ رمق باقی تھی۔ شراب کا گلاس اٹھایا، اس شاعر کے منہ کے اوپر مارا اور کہا، اے ظالم، میرے پاس اعمال کچھ نہیں ہے، میرے پاس نیکیاں کچھ نہیں ہیں، صرف حضور علیہ السلام کی محبت ہی تو ہے جس کے اوپر مجھے بھروسہ ہے کہ کل ان کی شفاعت کے بدلے میں جنت میں جاؤں گا۔ تو مجھ سے وہ بھی ایک وسیلہ کھینچنا چاہتا ہے؟ تو شراب کے نشے میں دھت ہو آدمی، گناہگار سے گناہگار ہو، حضور علیہ السلام کی محبت دل کے اندر مسلمان ہو تو ضرور ہوتی ہے۔ اور اگر کسی سے محبت کی جائے تو اس کی تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے کمالات کی وجہ سے۔ دوسری وجہ،
کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی خوبصورتی اور جمال کی وجہ سے، اور تیسری وجہ محبت کی، کسی کا احسان اگر میرے اوپر ہے تو مجھے اس سے محبت ہوگی۔ تین وجوہات ہیں کسی کے ساتھ بھی محبت کرنے کی۔ اگرچہ چوتھی وجہ مال بھی شمار کیا گیا ہے کہ مال کی وجہ سے بھی لوگ ایک آدمی کو دوسرے سے محبت ہو سکتی ہے، اگرچہ یہ حقیقی محبت نہیں۔ مال کی وجہ سے جو تعلق ہوگا، جو محبت ہوگی، وہ عارضی ہوگی، چاپلوسی ہوگی، خوشامد ہوگی، محبت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر یہ بات مان لی جائے کہ مال کی وجہ سے محبت کسی آدمی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، تو یاد رکھیں حضور علیہ السلام کے اندر پہلے تین صفتیں بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے محبت کی جائے۔ کمالات بھی ہیں، خوبصورتی بھی ہے، امت کے اوپر احسانات بھی ہیں۔ ان تینوں وجوہات کی بنا پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جا سکتی ہے اور ہے۔ اور چوتھی وجہ مال، اگر مال کی وجہ سے محبت ہو تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مالداری تھی، جو حضور علیہ السلام مالدار تھے، دنیا کے اندر کوئی اور نہیں تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں تو کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، مالدار کیسے تھے؟ یاد رکھیں مالداری روپیہ پیسے کا نام نہیں ہے، زیادہ خوراک کا نام نہیں ہے، مالداری دل کی سخاوت کا نام ہے، دل کے غنا کا نام ہے۔ دل سخی ہو تو وہ آدمی مالدار ہے، دل کے اندر کنجوسی ہو، بخل ہو، مال ہونے کے باوجود بھی وہ مالدار نہیں ہے۔ تو جتنی دل کی سخاوت، جتنے مالدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دنیا کے اندر کوئی اور نہیں تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام سے کسی چیز کا سوال کیا جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں چیز چاہیے، تو کبھی آپ علیہ السلام کی زبان پر نہیں کا جملہ نہیں آیا کہ میں نہیں دے سکتا، میرے پاس نہیں ہے، اگر پاس ہے تو دے دی، اگر پاس نہیں ہے تو کسی سے ادھار لے کر دے دی۔ لا کا جملہ، نہیں کا جملہ زبان پر نہیں لایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سخاوت کسی نے آج تک نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من ترک دینا فعلی ومن ترک مالا فلورثته، جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ اس کے اوپر قرض ہو تو وہ قرض مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ اور جو آدمی اس حال میں مرے کہ اس کے پاس کچھ مال ہو تو اس کا مال اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مال میرے لیے اور قرض ہوا تو وہ بھی میں ادا کر دوں گا، نہیں، قرض ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کروں گا، اگر مال چھوڑا ہے تو اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاندی تھوڑی سی بچ گئی، صدقہ نہ کر سکے، تو رات بڑی طبیعت کے اندر پریشانی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ فرمایا عائشہ چاندی میرے گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے، صدقہ نہیں کر سکا، اگر اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اپنے رب سے کیسے ملوں گا کہ میرے گھر کے اندر چاندی پڑی ہوئی ہے۔ تو سب سے زیادہ مالدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محبت کی تین وجوہات، پہلی وجہ کسی کے ساتھ محبت کی کہ اس کے اندر کمالات ہو۔ بہت ساری شخصیات دنیا کے اندر گزری ہیں جن کے ساتھ ہماری بعض کے ساتھ محبت ہے، بعض کا تذکرہ ہم اچھے الفاظ کے اندر کرتے ہیں اور بعض اپنی بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق کا ہی نہیں، ان شخصیات کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ان سے ہمیں کوئی مال نہیں ملا، پھر بھی محبت ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر کمالات موجود ہیں۔ حاتم طائی سے محبت ہے، کیوں؟ کہ وہ سخی تھے۔ نوشیروان کا تذکرہ محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ عادل بادشاہ تھا، انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ اسی طرح رستم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اسفندیار کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے اندر بہادری اور شجاعت کا کمال تھا۔ مصر کی حسینہ کلیوپاترا کا تذکرہ کیا جاتا ہے،
کہ وہ حسن کے اندر مشہور تھی. یاد رکھیں اگر ان کے اندر یہ ایک ایک کمال ہے اور آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی ان کا تذکرہ زندہ ہے تو یہ سارے کمالات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اندر موجود ہیں. اور پھر صرف یہ کمالات موجود نہیں بلکہ ان شخصیات کے اندر جو کمالات موجود ہیں وہ مکمل طور پر نہیں. حاتم طائی دنیا کا سب سے بڑا سخی نہیں تھا. نوشیروان دنیا کا سب سے بڑا عادل نہیں تھا. رستم اسفندیار دنیا کا سب سے بڑا بہادر نہیں تھا. لیکن ایک کمال کی وجہ سے مشہور ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سب سے بڑے سخی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سب سے بڑے عادل تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سب سے بڑے شجاع، دنیا کے سب سے بڑے بہادر آدمی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سب سے زیادہ حسین تھے. اور پھر ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء ہیں ان کے اندر جو اللہ پاک نے ایک ایک صفت رکھی، فردن فردن کمالات رکھے، وہ سارے انبیاء کے تمام کمالات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر موجود ہیں. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا دیکھی جائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرم اور حیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ ایک شرم والی حیادار کنواری لڑکی، باپردہ لڑکی، اس سے بھی زیادہ حیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتے، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتے، مجلس کے اندر اپنی نمایاں نشست نہیں رکھتے تھے. ایک صحابی نے ہاتھ چومنا چاہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کھینچ لیا اور فرمایا کہ یہ عجم کے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کے ہاتھ چومتے ہیں، میں تو تم میں سے ایک مرد ہوں، ایسا نہ کرو. حضور علیہ السلام کی عاجزی کا یہ عالم ہے، اخلاق کا یہ عالم ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں: خلق حسن اچھا اخلاق، خلق کریم، خلق عظیم. خلق حسن جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا یا خلیلی حسن خلقک، اے ابراہیم میرے دوست اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے. اخلاق کریمانہ یہ ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آپ کے اندر مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ آپ اچھے اخلاق آپ کو پیش کر سکوں. اخلاق عظیم یہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق عظیم پر فائز ہیں. خلق حسن یہ ہے، سمجھنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اگر ایک آدمی دوسرے کو تھپڑ مارے تو دوسرا اتنے ہی زور سے اگر اس کو تھپڑ مارے، اس سے زیادتی نہ کرے، تو یہ خلق حسن ہے، اچھا اخلاق ہے کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا، زیادتی نہیں کی. اخلاق کریمانہ کیا ہے؟ اگر ایک آدمی آپ کو تھپڑ مارے، آپ تھپڑ مارنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دیں، یہ اخلاق کریمانہ ہے. اور اخلاق عظیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کیا ہے کہ ایک آدمی آپ کو تھپڑ مارے، آپ کو طاقت ہے اس کو تھپڑ مارنے کی، لیکن تھپڑ نہیں مارتے، معاف بھی کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کے ساتھ نیکی بھی کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کو جو اخلاق عطا کیے گئے، اخلاق عظیمہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں، آپ کو تو ہم نے یہ اخلاق عطا کیے. تو جتنے کمالات کسی کے اندر ہو سکتے ہیں وہ سارے کمالات اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے. محبت کرنے کی کسی کے ساتھ دوسری وجہ کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جائے. یاد رکھیں اس کے اندر بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نمبر ہے. اللہ پاک کا ہر نبی، ہر پیغمبر وہ خوبصورت ہوتا ہے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی. اس کا چہرہ گواہی دیتا ہے
کہ یہ اللہ کا نبی ہے، عام آدمی دیکھ کر پکار اٹھتا ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی طرح نہیں کہ ایک آنکھ کا سائز کچھ اور ہے، دوسری کا کچھ اور ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس چہرہ دیکھا، میرے دل نے گواہی دی کسی جھوٹے کا یہ چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پیغام بر بن کے آئے، پیغام لے کر آئے، فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا تو فوراً چہرہ دیکھتے ہی اللہ رب العزت نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، حضور علیہ السلام کی محبت ڈال دی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ خوبصورتی کے اندر کون کر سکتا ہے؟ ایسے لگتا تھا جیسے چہرے کے اندر سورج چل رہا ہے، سورج رواں دواں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک سفید تھا، لیکن صرف سفید نہیں تھا، چمکتا بھی تھا، اس کے اندر چمک بھی تھی۔ پسینہ اگر آتا تو پسینے کا قطرہ چہرے مبارک پر ایسے نظر آتا جیسے کوئی خوبصورت موتی گر رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اچانک حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھتا تو حضور علیہ السلام کا روح اور دبدبہ اس پر طاری ہو جاتا، اور اگر کوئی مجلس کے اندر جا کر بیٹھ جاتا تو حضور علیہ السلام کے خوبصورت چہرے کا دیوانہ بن جاتا، اور ہر دیکھنے والا یہ پکار اٹھتا کہ اتنا حسین نہ پہلے کوئی پیدا ہوا نہ آئندہ کوئی پیدا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لمبے بالوں والا اور خوبصورت سرخ چادر لپیٹے ہوئے حضور علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت ربیع بنت محبت رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اگر تو حضور علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو یہ یقین ہو جاتا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کا مبارک چہرہ تو سورج اور چاند کی طرح چمکتا تھا۔ لیکن ایک شاعر نے کہا کہ چاند کے ساتھ حضور کو تشبیہ نہ دو، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، آقا کا چہرہ صاف ہے۔ حضور علیہ السلام کا مبارک چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سراخان مصطفیٰ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا نہیں، دیکھتی کیا کسی ماں نے جنا نہیں۔ ایسے لگتا ہے اللہ پاک نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا، ایسے لگتا ہے جیسے آپ اللہ رب العزت کو بتاتے گئے، اللہ رب العزت آپ کو بناتے گئے۔ اتنا حسن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ کہنے لگے روح النبی اے مہجبی حق کی قسم، آفاقہ گردیدہ ہم، میرے بتا ورزیدہ ہم، بسیارے خوبہ دیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اے میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میں کیسا ہوں؟ میں نے مشرق اور مغرب کے چکر لگائے ہیں، دنیا کے ہر انسان کو دیکھا ہے، اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورتی بعض لوگوں کے اندر ہے کہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے پوجا کی جاتی ہے، جیسے بتوں کو پوجا کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی حسن کی کیا بات کہ آپ تو چیز ہی کچھ اور ہیں، آپ کی تو شان ہی کیا، آپ کے ساتھ کون مل سکتا ہے؟ تو حسن کی وجہ سے اگر کسی کے ساتھ محبت کی جا سکتی ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے کہ جس کے ساتھ حسن کی وجہ سے محبت کی جائے۔ تیسری وجہ محبت کی کہ کسی کے احسانات کی وجہ سے محبت کی جائے۔ عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے،
کسی کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو اس کے اوپر احسانات کرو، وہ آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کی تابعداری کرے گا۔ ہاں لیکن شرط یہ ہے جس کے اوپر احسان کر رہے ہو اس انسان کے اندر انسانیت بھی ہوگی، جس کے اندر انسانیت ہو اس کے ساتھ احسان کیا جائے وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ جس کے اندر انسانیت نہ ہو اس کے اوپر جتنے احسانات کرو وہ الٹی چال چلے گا، آگے سے وہ آپ کو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ نہیں دے گا، فرما برداری اور تابعداری کے ساتھ نہیں دے گا، بلکہ آپ کو نقصان کر کے آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر احسانات کسی سے ڈکے چھپے نہیں، اپنی ساری زندگی اس امت کے لیے پیش کر دی۔ آپ سنتے رہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا قربانی ہے اس امت کے لیے، اس سے بڑی قربانی اور کیا ہوگی کہ 6 گھنٹے کا سجدہ عرب کے تپتے صحرا پر اس امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں، پتھر کھائے ہیں، لوگوں کی جھڑکیں برداشت کی ہیں، اپنے جسم نبوت پر لوگوں کا کوڑا کرکٹ برداشت کیا ہے، گالم گلوچ برداشت کی ہے، کس لیے؟ اس امت کے لیے۔ اور آخری وقت ہے، اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، اپنی اولاد کے لیے وصیتیں نہیں کی، یا ربی امتی یا ربی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ آخری وقت بھی اس امت پر احسان کر رہے ہیں، اور پھر اس دنیا کے اندر احسانات نہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی امت پر احسانات ہیں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے اگر کوئی ظلم کر لے، گناہ کر بیٹھے تو توبہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جائے، خود بھی توبہ کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے لیے توبہ کرے تو اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کو معاف کر دے گی۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کا مصداق آج بھی ہے کہ اگر آج بھی کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر چلا جائے، خود بھی استغفار کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سفارش کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میرے لیے اللہ رب العزت سے استغفار کرے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات اس کو بخش دے گی۔ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی احسانات ہیں، اور پھر کل میدان محشر میں سب سے بڑا احسان ہماری بخشش کا واحد ذریعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت۔ کتنا بڑا احسان ہوگا کہ ہر نبی، ہر ولی، ہر بندہ پکار رہا ہوگا یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، یا اللہ میرا کیا بنے گا، یا اللہ میرا کیا بنے گا۔ ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہوگی جو پکارے گی یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ اگر احسانات کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت کی جائے تو والدین کا اتنا احسان میرے اوپر نہیں ہے، میرے کنبے قبیلے کا احسان میرے اوپر اتنا نہیں ہے، میرے استاد کا احسان میرے اوپر اتنا نہیں ہے جتنے احسانات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور اس احسان کا بدلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محبت کی صورت میں دیا ہے، امت کو عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ لوگوں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمہارے ساتھ ہے تو ان کے احسانات کا بدلہ ہماری طرح محبت کر کے دو، صرف زبانی جمع خرچ نہیں۔ آج ہر مسلمان مانتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم ان احسانات کو تسلیم کر رہے ہیں، ان احسانات کا بدلہ دے رہے ہیں۔ چھوٹی سی بات، چھوٹی سی مثال، داڑھی رکھنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام صحابہ اکرام اہل بیت علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، ائمہ فقہاء کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، جتنی بھی شخصیات گزری ہیں سب کی سنت ہے۔ آج میں نے اپنے چہرے پر دیکھنا ہے کہ حضور نے تو میرے اوپر احسانات کیے ہیں، کیا میری شکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہے؟ کہیں میں یہ جملہ تو نہیں بول رہا کہ جناب کام کے لیے تو چلتے ہیں پہلے شیو کروا لو، بڑی پیڑی لگ رہی ہے بھائی، نعوذ باللہ، یہ جملہ بولا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو۔ اور میں فتویٰ نہیں لگا رہا، کسی مسلک کے کسی مفتی کے پاس چلے جائیں، یہ الفاظ بولنے والا وہ اپنے ایمان کے بارے میں فتویٰ لے کہ میرے ایمان کا کیا حکم ہے جس نے یہ بات کہی ہے، تو خدا نہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ مسلمان کو کم سے کم کتنا مسلمان ہونا چاہیے، تو انہوں نے فرمایا
کہ مسلمان کو اتنا مسلمان تو ہونا چاہیے کہ اگر کافر کے ساتھ کھڑا ہو تو پتہ چل جائے یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. اگر آج میں بھی کلین شیو ہوں, میرے سر کے اوپر بھی ٹوپی نہیں ہے, میں نے بھی 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے, میں کافر کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, مجھے کون کہے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محبت کی مثالیں قائم کی ہیں. ہم جھوٹے افسانے, جھوٹی کہانیاں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سناتے ہیں محبت کی. لیلا مجنوں کی کہانی, ہیر رانجھے کی کہانی, یہ کوئی محبت نہیں ہے. اس پر تو نے کل پکڑ ہوگی. محبت دیکھنی ہے تو صحابہ کی محبت دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کیسے محبت کی ہے انہوں نے. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جنگ ختم ہو چکی, ساتھ نظر نہیں آ رہے, پتہ کرو کہاں ہے. صحابی رسول ڈھونڈنے کے لیے نکلے, دیکھا کہ 7 شہداء پڑے ہوئے, ان کے درمیان سعد بن ربیع آخری سانسیں چل رہی ہیں. فرمایا سعد آپ کو تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا سلام عرض کر دینا. اور ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ بات کہہ دینا کہ میں اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہوں, یا باری تعالی ایک امتی کی طرف سے اپنے نبی کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہو یا دیا جا سکتا ہو, میری طرف سے وہ تحفہ, وہ بدلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیں. اور اس سے بھی بڑا جملہ, ایک پیغام امت کے لیے فرمایا, وہاں پر موجود صحابہ کے لیے فرمایا کہ ان کو جا کر کہہ دینا کہ یاد رکھنا اگر تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی رہی, کوئی ایک بندہ بھی زندہ رہا ایمان والا, اور اس کی موجودگی میں کوئی کافر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچا کر چلا گیا, تو کل اللہ رب العزت کے سامنے کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تمہارے ہوتے ہوئے میرے محبوب کو کسی نے نقصان کیسے پہنچایا. یہ بات کہی اور اپنی جان اللہ رب العزت کے حوالے کر دی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے, ایک باہر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. اندر کسی کو کہا, وہ تو بھی رستے میں دروازے میں وہیں پر بیٹھ گئے. کسی نے پوچھا عبداللہ بن مسعود یہ کیا بات ہوئی, آپ کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہیں تھا, وہ تو اندر والوں کو تھا. فرمایا اگر یہ باہر والا پاؤں بھی اندر اٹھا کر رکھتا اور اندر بیٹھ جاتا, اتنی بھی تاخیر کر دیتا, تو کل اللہ رب العزت کے ہاں مجھے پکڑ ہوتی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو بیٹھ جا, ایک پاؤں اٹھا کر آگے کیوں کیا. مت پوچھ دیوانے سے کہاں بیٹھ گئے, تیری محفل میں غنیمت ہے آقا جہاں بیٹھ گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.